بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے سے نوازا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے اور اس کی رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں، مگر افسوس کہ ہم لوگ اس مہینے کی قدر و قیمت سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہماری جد و جہد مادیت اور دنیاوی کاروبار کے لیے ہے۔ اس مہینے کی قدردانی تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کی فکر آخرت کے لیے ہو اور جن کا محور آخرت کی زندگی ہو۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ اکبر! ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اور اس دعا کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا پر 3 مرتبہ آمین کہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس سے ہمیں رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اور ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جسے رمضان المبارک جیسا ببرکت مہینہ نصیب ہو اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اسی طرح رمضان کی اہمیت کا اندازہ ایک اور روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر مجھے آپ کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو میں رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس میں مسلمہ کی بخشش کی جا سکے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ جیسے نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے محبوب حقیقی سے گفتگو کرتا ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر فرمائے تو اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری بات یہ کہ شام کے وقت بھوک کی وجہ سے جو ان کے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بدبو مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی یہ کہ اللہ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے وسیع ہو جا، کیونکہ ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور میرے کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچویں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی بھی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ دوستو، رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جلسہ دینے والا۔ بعض علماء کے مطابق اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے روزہ دار بندوں کے گناہوں کو جلسہ دیتا ہے اور انہیں معاف فرما دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے عطا فرمایا ہے
کہ سال کے 11 مہینے انسان دنیا کے دندوں میں مصروف رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور روحانیت اور اللہ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں انسان اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع کیا جائے۔ اور روزے کی ریاضت کا بھی خاص مقصد اور موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حفانیت اور بہیمیت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور روحانی تقاضوں کی تابعداری کا ہوگر بنایا جائے، اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوتوں کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے۔ رمضان کی پہلی رات کو شیاطین اور سرکش جنات کو باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اور اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزے فرض قرار دیے ہیں اور قیام لیل یعنی مسنون تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی نیک عمل کرتا ہے، وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر اور ثواب پائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب دے گا۔ رمضان کی ان تمام فضیلتوں کو جاننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ اس ببرکت مہینے میں جو بھی نیک عمل اور بلائی کے کام ہوں گے، اس کا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اس مہینے کے گناہوں کا عذاب بھی اسی مناسبت سے ہوگا، جس مناسبت سے ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سال زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنی بخشش کروانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ کے حفظ و امان میں رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔